ہر طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے جلوے ہیں، اور قریب آ جاؤ، اگر انسان اپنے جسم پر غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر بے شمار نعمتوں کو رکھا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، دو کان عطا فرمائے سننے کے لیے، دو ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے، دو پیر دیے چلنے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان اگر ان تمام پر غور و فکر کرے، اور پیارے علماء تو بیان کرتے ہیں جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا گویا کہ اس نے رب تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، یہ بڑے بڑے مکانات اللہ تعالیٰ کی نعمت، بڑی بڑی گاڑیاں اللہ تعالیٰ کی نعمت، اور آگے بڑھ جاؤ اولاد کا ہونا اللہ تعالیٰ کی نعمت، اولاد کی شادی کا ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ لیکن یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، رب کی نافرمانی نہیں کرتا، رب کی ناشکری نہیں کرتا، بلکہ اللہ کا شکر اس طریقے سے ادا کرتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محفل کو سجاتا ہے اور زمانے والوں کو پیغام دیتا ہے، نبی کا ذکر کرتے گئے تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا، اور مدینے کی گلی کو چھوڑ دے جنت کے بدلے میں یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت مفتی ارشاد منظری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بہت بہت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ آج گفتگو کرنی ہے اولاد پر کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے محبوب آپ فرماؤ لوگوں سے اگر تم کو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو تمہیں چاہیے کہ خوشیوں کا اظہار کرو، تمہیں چاہیے کہ خوشیوں کا اظہار کرو۔ اب خوشیوں کے اظہار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ خوشی ملنے پر ڈی جے باجے، ناچ گانے، پٹاخے مراد نہیں ہے، بلکہ اگر تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشی اس طریقے سے کرو کہ اللہ اس کے رسول کا ذکر کرو۔ سبحان اللہ۔ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم آئے دن دیکھتے گئے ہماری کچھ مائیں بہنیں غصے کے عالم میں کہہ دیتی گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسی اولاد دی ہے کہ اس نے میری ناک میں دم کر کے رکھا ہے۔ لیکن نہیں پیارے، میں عرض کروں گا اپنی ماؤں بہنوں سے اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد عطا فرمائی ہے تو اس کو غنیمت جانو اور اس کی تربیت صحیح سے کرو، ورنہ تو نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، اور پیارے کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں بلکہ کروڑوں روپیہ خرچ کر چکے لیکن آج تک انہیں اولاد کی دولت نصیب نہیں ہوئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد عطا فرمائی ہے تو غنیمت جانو، اس کی تربیت اچھے سے کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ والدین کے حوالے سے تو آپ سنتے رہتے ہیں، والدین کی عظمت تو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن مجھے بتانا کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کو جاننا ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے تو ہم چلتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ایک بہت بڑے فقیہ ہے، ایک بہت بڑے عالم دین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پیارے اگر ان کی عظمت کو آپ کو جاننا ہے تو حضرت امام اعظم کی بارگاہ میں چلنا پڑے گا، اور امام اعظم جن کے اصول و ضوابط کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ہم حضرت امام اعظم کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں امام اعظم حضرت عبداللہ ابن مبارک شان کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو آپ فرماتے ہیں جب کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا اے
ابو حنیفہ میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تو دنیا سے میرے لیے کیا لے کر کے آیا؟ تو وقت کا امام کہتا ہے اے لوگوں سنو، جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا تو میں اپنی نمازوں کو پیش نہ کروں گا، اپنے تقویٰ و طہارت کو پیش نہ کروں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا اے میرے بندے تو دنیا سے میرے لیے کیا لے کر کے آیا، تو میں اپنے شاگرد حضرت عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہی حضرت عبداللہ ابن مبارک جو امام اعظم کے شاگرد ہیں فرماتے ہیں جنگ کا میدان ہے، جنگ ہو رہی ہے، آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا اے میرے ساتھیوں مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ جس کو میں گھر بیٹھے بیٹھے کروں اور اللہ تعالیٰ مجھے جہاد کا ثواب عطا فرما دے۔ بچن کے بولے سبحان اللہ۔ تو آپ کے ساتھیوں نے کہا اے عبداللہ ابن مبارک جہاد کے لیے تو جنگ لڑنا پڑتی ہے، دشمن کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، میدان جنگ میں تلوار کو چلانا پڑتا ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دشمن کی تلوار کی ضربیں بھی کھانا پڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وقت کے امام حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا تھا اے میرے ساتھیوں میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جس کو تم گھر بیٹھے بیٹھے کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا وہ عمل کون سا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا تھا اے ساتھیوں سنو، جب انسان رات کے سناٹے میں اپنی اولاد کو لے کر اپنے بستر پر جاتا ہے اور رات کو سو جاتا ہے، بچے بھی سو جاتے ہیں، والدین بھی سو جاتے ہیں، اور رات کی کوئی گھڑی ایسی آتی ہے کہ اولاد کے جسم سے ڈھکا ہوا کپڑا ہٹ جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب رات کی اس تاریکی میں باپ کی آنکھ کھل جاتی ہے یا ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ ڈھکا ہوا وہ ہٹا ہوا کپڑا اپنی اولاد کے جسم پر دوبارہ ڈھک دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا والدین کی اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاد کا ثواب عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اولاد کتنی بڑی نعمت۔ اگر بندہ رات کو اپنی اولاد کے اوپر کپڑا ڈھانپ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہاد کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ یہ اولاد حاصل ہوتی ہے نکاح کرنے کے بعد۔ کب حاصل ہوتی ہے؟ نکاح کرنے کے بعد۔ تو پیارے اگر تمہاری اولاد جوان ہو جائے تو اس کی جلد از جلد شادی کرنے کی کوشش کریں۔ آج معاشرے میں خرابی اور گناہوں پر گناہ لوگ کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی شادی کو ٹائم پر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر آج ہی سے انسان اپنی اولاد کی شادی ٹائم پر کرنا شروع کر دے تو میرا ایمان کہتا ہے کہ بہت ساری برائیوں سے ہم خود بخود بچتے ہوئے نظر آئے۔ اور آگے بڑے اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو پیارے ایک بزرگ اللہ والے ان کے ساتھی ان سے کہا کرتے تھے کہ آپ شادی کر لیں، تو بزرگ کہتے تھے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں شادی کروں، میں تو ہمیشہ اللہ اللہ میں رہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ بزرگ ایک دن اپنے بستر پر گئے، رات کو جیسے ہی سوئے آپ نے خواب دیکھا اور خواب سے بیدار ہوئے، صبح اپنے ساتھیوں کے پاس آئے اور عرض کرتے زبیجونی میری شادی کراؤ میری شادی کراؤ۔ ساتھی حیرت میں پڑ گئے، پہلے ہم کہتے تھے منع کرتے تھے لیکن آج کیا ہو گیا ہے کہ خود کہہ رہے ہیں کہ میری شادی کراؤ۔ ساتھیوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں اے میرے دوستو سنو، رات جیسے میں اپنے بستر پر پہنچا میری آنکھ لگی، میں نے ایک خواب دیکھا اور خواب میں میں نے یہ دیکھا کہ نفسی نفسی کا عالم ہے، میدان محشر قائم ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تمام لوگوں کو اپنی اپنی پڑی ہے اور پیاس کی
کی شدت کی وجہ سے لوگوں کی زبانیں باہر آئی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میدان محشر کے اندر کچھ نوجوان ہاتھوں میں جگ لیے، ہاتھوں میں گلاس لیے، لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ جیسے ایک نوجوان میری بارگاہ میں آیا، اللہ اکبر کبیرہ، تو میں نے کہا اے نوجوان مجھے بھی پانی پلا دیا جائے۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے نوجوان سے کہا اے نوجوان مجھے بھی پانی پلا دیا جائے، تو اس نوجوان نے کہا تھا اے انسان سنو، آج ہم ہر انسان کو پانی نہیں پلا رہے۔ تو میں نے کہا اور کس کو پلا رہے ہو؟ تو نوجوان نے کہا تھا کہ آج